اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِيِّ وَأَبِّ الْعَلِيِّ وَأُمِّ الْعَلِيِّ وَزَوْجَةِ الْعَلِيِّ وَأَبْنَاءِ الْعَلِيِّ وَبَنَاتِ الْعَلِيِّ وَأَنصَارِ الْعَلِيِّ وَأَصْحَابِ الْعَلِيِّ وَشِيَّعَةِ الْعَلِيِّ وَلَعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلِيٍّ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الہ علی فی شان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآلہ. بہرحال یہ فضائل اہل بیت کی ریاضتیں ہیں، جتنی جو ریاضت کرے گا، اور یہ دروازہ کریم ہے، مانگنا آپ کو آتا ہو وہ اتنا دیتے ہیں کہ دنیا میں بے نیاز بنا دیتے ہیں. کیا بات. اور چلتے چلتے میں دو چار جملے ضرور کہوں گا کہ منبر پر لباس کے ساتھ آنا ایک خصوصی برکت ہوتی ہے. ایک انسان کے وہ جو غیر اخلاقی اختیارات ہیں وہ چھن جاتے ہیں. جی اور یہ امامہ اور یہ لباس بتاتا ہے کہ منبر پر کیسے بیٹھیں اور منبر سے نیچے کیسے بیٹھیں. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا الامامۃ تیجان الملائکہ، یہ امامہ جس کو ٹائر کہتے ہو یہ ٹائر نہیں ہے، ملائکہ کا تاج ہے. اگر امامے سے محبت نہ ہوتی تو انبیاء کو صاحب امامہ نہ بنایا جاتا. یہ اس امامے نے یہ دین کا تشخص ہے. اور جو چور بھی آئے ہیں تو اس امامے میں چھپ کر آئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم اگر شریف نہیں بن سکتے تو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر آئیں تاکہ سادہ لوگ کو پتا چلے کہ یہ بھی حق والا ہے. اور اس طرح یہاں نہیں، یہ ملکوت میں بھی ایسے ہوا تھا کہ کوئی تھا جو شر تھا اور بیٹھا تھا وہاں جو ملکوت کے طالب علم تھے. اس میں چھپ کر عبادت کرنے لگا، اتنی عبادت کی، اتنی فضیلت حاصل کرنے لگا کہ معلم میں ملائکہ بن گیا. اللہ نے کہا جتنا بھی تو چھپ کے رہے گا میں اللہ ہوں تجھے ظاہر کر کے رہوں گا. اللہ نے کیا کیا؟ کہا یہ چھپا ہوا لبادے میں ہے، سجدے میں ہے، پیشانی پر داغ تھے اور کمر جھک گئی تھی سجدے کر کر کے. ہزارہ برس جب سجدے کیے تب میں تجھے ظاہر کروں گا. ایسا میدان بنایا اور میدان بنانے سے پہلے کہا میں حجت خدا کی تعظیم سامنے رکھوں گا. اگر تعظیم کی تو رضوان بناؤں گا ورنہ شیطان بنا کر راضی بناؤں گا. قاری صاحب یہ ملکوتی میدان تھا، وہ ملکوت میں چھپا ہوا تھا. اللہ نے کہا ناسوت میں بھی میرے نبی کے ساتھ ایسے آئیں گے مگر میدان بنا کر حجت خدا کا اعلان کرا کے بتاؤں گا یہ مروان ہے، یہ سلمان ہے. اور پھر یہ سلسلہ وہاں رکا نہیں، ابھی جاری ہے. کہا کہ جتنے بھی چھپے رہو یوٹیوب پر فیس بک میں پڑھتے رہو کہ حسین زندہ باد، اور یہ بھی کہتے رہو کہ ان کے دشمنوں پر لعنت. مگر توجہ چاہتا ہوں، مگر ایک معیار اللہ نے ایسا دیا ہے کہ حق پر وہی ہوگا جو زہرا کو حق پر مانے گا. جس نے ہر امام کو مانا اور جناب سیدہ کی معرفت نہ رکھی. اور یہ معرفت ایسی ہے، سیدہ کی معرفت حاصل کرو
सफ़े अंबिया में आ जाओगे। दो ही काम है ना, एक आजादारी है और एक जनाब सैयदा से वफादारी है। आजादार बनो और वफादारी दिखाओ तो सफ़े अंबिया में आ जाओगे। और इसीलिए मुसलसल मजलिसें हो रही हैं। आगा तलब साहब की तौफीकात में परवरदिगार इजाफा फरमाए और आज के जो बानी हैं इनके मरहुमीन पर परवरदिगार रहमत बरकत नाजिल फरमाए। ये मजलिसें किरदार साजी के लिए हैं। ये मजलिसें इंसान को इंसान के अक़दार बताने के लिए है, बल्कि अक़दार समझाने के लिए हैं। ये मजलिसें ये रस्म नहीं है, ये बारगाह हुसैन है, ये बारगाह फातिमिया है। और ऐसा इदारा है कि जब भी हुर बनना चाहो तो ये दरवाजे खुले हुए हैं। किसी ने सवाल किया कि ये मजलिसें ये मुहर्रम क्या देने आता है और क्या लेना चाहिए। भाई एक ही जुमला है, ये मुहर्रम हुर बनाने के लिए आता है। इस मुहर्रम में हुर बनना चाहिए। अगर ये कि मुहर्रम, अब तो वो भी जुलूस निकाल रहे हैं जो कल यजीद को रजी अल्लाह कहते थे, और वो जो कहते थे कि जुलूस न निकालें, आज वो भी जुलूस निकाल रहे हैं। और हमने कोशिश की कि मुहर्रम के जुलूस तो आप निकाल सकते हैं, हमारी कोशिश है कि आयाम फातिमिया में जुलूस निकालें। अगर दम है तो वहां आ जाना। आयाम फातिमिया की हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश नहीं है, वो मालिक है जिसका वादा है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वो आकर जिक्र नहीं कराएगा, बल्कि हर मखलूक के जबान पर यही रहेगा, हक है तो 14 है, हक के, और इन 14 के अलावा सब कुछ हो सकते हैं, हक नहीं हो सकते। आयाम फातिमा कोई मामूली नहीं है, ये दीन का सुतून है, ईमान का सुतून है, गैरत की निशानी है। वाकई ये गैरत की निशानी है आयाम फातिमिया। एक ही जुमला है जो मैं थर में गया था मजलिस पढ़ने के लिए, एक जुमला मैंने कहा था। वो सिंधी में एक रस्म है कि अगर आपस में तो तरफें झगड़ा हो जाए तो अगर गुनाह बख्शवाने के लिए कोई जरिया है तो वो बेटियों को लेकर जाते हैं। देखिए मयार और मीज़ान और हक का मयार जनाब सैयदा कैसे, जनाब सैयदा मजहब की अलामत है, हक की अलामत है। मैंने कहा बताएं, अगर आपके पास मैंने जो जातें बनाई गई है वो मैंने नाम लिए कि खास के लिए चांडियो और लगारी और फिला जरवार जितने बैठे हैं, अगर आपकी बेटी कहीं चली जाए और उसको कोई जवाब दे दे, आप क्या कहेंगे? कहेंगे इस जैसा कोई मरवान है ही नहीं, इसने फिला की बेटी खाली लौटा दी। मैंने कहा आपकी बेटी इतनी अजीम है तो मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम होगी। तो ये मयार और मीज़ान है जनाब सैयदा की शख्सियत और बीबी का दरबार में आना हक को हकीकत के लिए। क्या है वो बीबी जिसका नाम है मुनक़ता करने वाली, जुदा करने वाली। किसको जुदा करने वाली? हक को बातिल से जुदा करने वाली, झूठ को सच को झूठ से जुदा करने वाली, जहन्नम को जन्नत से जुदा करने वाली है। बीबी मुनक़ता करने वाली है। कोई भी आ जाए महज़र जनाब सैयदा में, वो अगर वो सच्चे खुलूस से दिल से आए तो ये नबी की बेटी हो या अली की बेटी हो, ये करीम है और ये झोलियां भर देते हैं। और इमाम आज़म ने फरमाया ये हमारी माँ अपने पड़ोस के लिए भी दुआएं करती थी। ये बीबी का उसवा देखें। मैंने पूछा कि अम्मा आप इनके लिए, मादर गिरामी इनके लिए क्यों दुआएं? कहा हैं जो भी हैं गुनाहगार हैं मगर मेरे बाबा के उम्मती हैं। अगर साहब का बेहतरीन जुमला है कि बीबी शफात करेगी गुनाहगारों की, मुजरिमों के लिए नहीं। और जो भी मुजरिम है, मासूम से ज़हन में कुरान की आयत नहीं, वो आयत पढ़ के एक निशानी है उस आयत में कि मुजरिमों को क़यामत के दिन इस हालत में लाया जाएगा। मासूम से पूछा गया कि मौला वो मुजरिम कौन है? मौला ने फरमाया ये मुजरिम दुनिया वाले नहीं है, सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसको हमने छोड़ दिया या जिसने हमें छोड़ दिया। वो क़यामत के दिन मुजरिम बन के आएगा। मिलकर सलावत पढ़े मौला की ज़ात पर। तो इस मिंबर पर आने का मकसद ही ये है, शोहरत हासिल करना नहीं है, मिंबर पर आके अवाम से वाहवा लेना नहीं है। अगर वाहवा लेनी है तो जनाब सैयदा से ले। और सैयदा का लाल जो पर्दे में बैठा हुआ है वो अगर कहे कि वाह वाह क्या हक के वकालत अदा किया है तो हकीकी कामयाबी यही है। बड़े बड़े शायर गुजर गए मगर उनका नाम मद्दाहों में नहीं आया। एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा
کہ ایک خادم ہے، فقط اس کا کام ہے خدمت کرنا، باقی عمل کے طور پر وہ نہیں ہے، مگر اس کا نام مداحوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس عالم دین نے مولا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، فہرست میں دیکھا یہ ہمارے مداح ہے۔ عالم دین نے کہا میں نے اس کا نام دیکھا جو خادمی کرنے کے لیے جاتا تھا اور کچھ کام نہیں تھا، مگر اس کا نام مداحی میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آقا میں تو اس کو دیکھتا ہوں، یہ مداح کیسا ہے؟ نہ ممبر پر آتا ہے، نہ نوحہ کہتا ہے، نہ منقبت، نہ شعر، کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بھی مداح کیوں ہے؟ تو اس کی کیفیت دیکھی، کہا کہ یہ لوگوں کے لیے مداحی نہیں کرتا، اور جو بھی کرتا ہے اپنے دل سے کرتا ہے۔ یہ خواب اس کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ کہا کہ جب یہ امیر کائنات کے حرم میں موم بتی کا جو موم ہوتا ہے یہ صاف کر رہا تھا، اس وقت صاف کرتے ہوئے اس نے کچھ اشعار کہے تھے اور اس کو ہلکی آواز میں کہا، اور اس میں اتنا خلوص تھا کہ مجھ پر لازم ہو گیا اس کا نام مداحوں میں لکھوں۔ اس عالم دین نے وہی واقعہ اس خادم کو بتایا جو نماز کے قریب نہیں تھا، وہ نمازی بن گیا، متقی بن گیا، ایک ہی شعر پر۔ یعنی ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنی بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں یہ نیت کر کے آئیں کہ مولا وہ توفیق دے جو ممبر پر بیٹھ کر آپ کو خوش کرے، عوام کو خوش نہ کرے۔ اور ایک عالم دین کا بہترین جملہ ہے کہ ہم ممبروں پر آ کے کہتے ہیں توسی صاحب کہ میں فلاں نے مصائب پڑھا کہ اتنے بے ہوش ہو گئے، فلاں بے حال ہو گئے، تو اس کا بہترین جملہ ہے کہ مجلسیں ہوش دلانے کے لیے ہے، بے ہوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مجلسیں بیدار کرنے کے لیے، یہ ظاہری بیداری نہیں، وہ ضمیر کی بیداری، ایسی بیداری جو حسین نے چراغ بجھا کر بیدار کیا تھا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ بس آخری دو چار جملے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت پر بھی آخر میں نتیجہ یہی ہوگا جو میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا۔ آیت تطہیر ہے، سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور یہ اس سورہ کی 33ویں نمبر آیت ہے جو انما سے ابتدا ہے، جس کی کہ انما یرید اللہ، اور ایسی باتیں یہاں عرض کروں گا جو میں خود نہیں سمجھا ہوں، کیوں عرض کروں گا؟ تاکہ آپ مجھے سمجھائیں گے، آپ محنت کریں گے، تفسیروں میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے اور کیسے سمجھنا چاہیے۔ انما کلمہ حسر ہے، وہ آپ جانتے ہیں، ان مشبہ بالفعل ہے، اور یہ ما اس ان کو آ کے ملغا عمل سے ملغا کرتی ہے، تو ماں کی پرانی عادت ہے کہ عمل سے روکتی ہے۔ تو آپ کہیں پھر بھی کہو، ان کی معنی کیا ہے؟ بے تحقیق، حقیقت، بے شک، یعنی حقیقت کو عمل سے روکنے کے لیے ماں ہے۔ یہ انما کلمہ حسر ہے، پھر اس کے بعد ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ جب اللہ کا ارادہ ہے تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے۔ میں طالب علم ہے تو طالب علم والی بات ہونی چاہیے۔ یرید اللہ میں یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ تشریع ہے یا تکوینی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں اب میں دونوں کو بیان کروں۔ تکوین ارادہ وہ ہے کہ جو اللہ چاہے گا نہ ایک انچ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے، یعنی مجبور ہو جائیں گے اس مدار پر، اس مقام پر، اس منزل پر۔ جس طرح سے تکوینی نظام میں دیکھیں، جیسے چاند چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے، ستارے کھڑے ہوئے ہیں، زمین رکی ہوئی ہے یا متحرک ہے، یہ اللہ کے تکوین میں ہے۔ ماشاءاللہ تکوین میں یعنی انسان کا کسی شے کا اپنا بس نہیں ہوتا ہے، اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اس کا ہوتا ہے۔ اور ارادہ تشریع میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرف ہیں، ایک اس کا ارادہ ہے اور اس ارادے میں آپ کو اختیار ہے۔ اب فضیلت تکوین میں نہیں ہے، فضیلت تشریع میں ہے، یعنی ایک طرف سے اللہ نے آپ کو، کیا بات، پھر یہاں پر جملہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تشریعی طور پر جس کو بھی پیدا کیا ہے
فطرت اسلام پر پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے. کوئی بھی انسان گناہگار خطاکار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، معصوم فطرت ہوتی ہے. پھر جو پالنے والے کا مذہب ہو، فطرت ہو، گھر ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، وہ اسی میں ڈھل جاتا ہے. یہاں پر علماء ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی فطرت وہاں کیسے ڈھل جاتی ہے. کہا آپ نے موم دیکھی ہے، اس موم سے آپ کسی بھی اس موم کو کسی قالب میں ڈالیں گے وہ شکل بنے گی. جن کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ اس موم کو بہتر سمجھیں گے. وہ جو خمیر ملتا ہے آج، وہ خمیر پہلے موم ہوا کرتا تھا، اب خمیر ہے. اس خمیر کو کیا کرتے ہیں؟ وہ سانچے قالب بنا ہوئے ہیں. اگر کوئی پرندہ ہے تو پرندہ بنے گا، اگر کوئی حیوان ہے تو حیوان بنے گا، اگر کوئی خوبصورت تصویر ہے تو وہ اس میں ڈھل کر وہی بنے گا. تو فطرت اسلام اس مت پر اس کو خلق کر کے یہ ایسے مزاج اور سماج میں آیا ہے. اگر سماج اچھا ہے تو مسلمان بنے گا، اگر اچھا نہیں ہے تو مروان بن کے نکلے گا. اب ایسے سماج و خاندان کو ہم سلام کیوں نہ کریں کہ جس میں جو بڑی شخصیت آئی، ایک نبی بن کے نکلتا ہے، ایک امام بن کے نکلتا ہے. اور ایسے طالب عصمت کو ابو طالب کہتے ہیں. موضوع میرا اچھا، ہر ایک انسان عصمت پر آتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے اس کو وہی مزاج مل جاتا ہے، معاشرہ مل جاتا ہے. ذہن میں بات. اچھا، اسی طرح سے اگر علامہ طباطبائی کا جملہ ہے کہ اگر وہ انسان جیسے پیدا ہوا ہے اسی فطرت پر رہے، کیوں اللہ نے یہ وجود امانت دیا ہے سید، اگر اس وجود کے ساتھ ہاتھ سے معصیت نہ کرے، پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک اس ہاتھ سے معصیت نہ ہو تو یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ پورا وجود جو ہے اللہ کی امانت ہے. تو اب چلتے ہم میں اور آئمہ میں کیا فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں. اچھا، ہم میں اور آئمہ میں فرق تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ فرق ہی بڑا ہے، اور فرق ڈھونڈنا یہ جہالت کی علامت ہو سکتی ہے، علم کی نہیں ہو سکتی. کیونکہ فرق وہاں ڈھونڈا جاتا ہے جہاں سنخیت جنس ایک ہو، برابری ہو. اور ہم اپنا فرق اگر تقابل کرنا شروع ہو جائیں تو ہماری پیدائش کی ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، ہمارا مبدا بھی نجس ہے. اور ممبر پر بیٹھا ہوں، گھر میں مجلس ہو رہی ہے، مبدا بھی نجس ہے، منتہا بھی نجس ہے. دو نجاستوں میں رہنے والا انسان تطہیر کے گھرانے سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ ہو گیا ایک نقطہ. دوسرا اب چلیں، اللہ کا ارادہ تشریح، یعنی ایک انسان کے اختیار میں اور ایک اللہ کا لطف ہے، اللہ کا کرم ہے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا کرم ہے. اور پھر یہاں پر ایسی بات ذہن میں آ رہی ہے، بہرحال وہ نہیں کرتا، شاید کہیں عقیدوں میں ادھر ادھر بات نہ ہو جائے، اور بعد میں جو بیٹھکوں میں بیٹھیں گے تو میں بات کروں گا. اور اللہ بھی فضیلت دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ٹھیک، یہ بات ادھر سے آ گئی، اور یہاں تشریح دونوں طرف ہوتی ہے. پھر جو عصمت کا معیار کسبی بنتا ہے وہ علم کی بنیاد پر بنتا ہے. یعنی جتنا آپ کثافتوں کا علم رکھیں گے اور اس سے کنارہ کریں گے، اتنے معصوم بنتے جائیں گے، محفوظ عن الخطا بنتے جائیں گے. معصوم فطرت تو ہر انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور کنارہ کرنا آپ کا کام، اور آپ کا یعنی پوری امت کا کام ہے، جو مخلوق ہے اس کا کام ہے. اب یہ بات ہو گئی. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ایک چیز پر قدرت رکھے اور نہ کرے. یہاں پر کمال عصمت کے درجے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. آپ ایک کام پر قدرت بھی رکھتے ہیں، پھر بھی آپ نہ پیئے، نہ استعمال کریں. مثال کے طور پر یہ پانی ہے، قدرت رکھتا ہوں پھر بھی نہیں پیتا، یہ جدا بات ہے. اور پینے کا سوچتا بھی نہیں ہوں، یہ جدا بات ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایک نہ پینا جدا بات ہے، قدرت رکھتے ہوئے انسان سوچے بھی نہیں، اور جو معصیت کا سوچے بھی نہیں اسے معصوم کہتے ہیں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں
بات مشکل تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے تو اس کو بعد میں حل کریں گے. فعلاً اس باب کو کھول رہا ہوں تاکہ مجھے کچھ ملے اس حوض علمیہ میں بیٹھ کر. اچھا، عرض کر رہا تھا کہ مولا سے سوال کیا گیا، مولا آپ نے فرمایا تھا ہماری ذات کو پہچانو، ہم گناہ سے پاک ہیں، بلکہ گناہ کا اختیار رکھتے ہوئے گناہ کا سوچتے بھی نہیں ہیں. ماشاءاللہ. تو اس نے سوال کیا، مولا ایک کیویں تھی سکتا ہے تو تسا اختیار بھی رکھو تے سوچو بھی نہ. مولا نے فرمایا ہاں ایسے تو بھی کرتا ہے. کہا کیسے؟ اختیار بھی رکھو اور سوچو بھی نہیں. مولا نے فرمایا جو تیرے شکم سے آلائش نکلتی ہے، کھانے پر قدرت بھی رکھتے ہو، آیا سوچتے ہو؟ کہا مولا قدرت بھی رکھتا ہوں مگر کبھی سوچا ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس کی کثافت و نجاست کا مجھے مکمل علم ہے. مولا نے فرمایا جیسے تجھے اس کی کثافت کا علم ہے ایسے ہمیں معصیت کا مکمل علم ہے. ہم پوری کائنات میں اللہ نے جتنا بھی علم دیا ہے ہر شے کا کما حق ہو اتنا علم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک. اور جتنا علم ہے وہ اتنا معصوم کسبی بن جاتا ہے. اور یہ تو وہ بھی معصوم ہے، اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے. یہاں پر ایک عالم دین مرحوم کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ان کے ثواب کے لیے. علامہ طالب جوہری رحمت اللہ علیہ کا ایک بہترین جملہ ہے کہ پاکیزگی کو معلوم کرنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک یا آپ جانے کہ یہ طاہر و تطہیر ہے تو یہ پاک ہے، اور دوسرا یہ کہ مالک بتائے، تیسرا یہ کہ 2 عادل گواہی دیں. علامہ صاحب کا جملہ ہے ایک آپ خود دیکھیں، دوسرا مالک بتائے، تیسرا 2 گواہ ہو. کہا علی کی عصمت پر بحث نہ کرنا، اگر پاک نہ ہوتا تو کعبے میں کیسے آتا؟ ایک آپ نے بتایا، دوسرا مالک نے بتایا. انما یرید اللہ، مالک نے بتایا، پھر آ کے جبریل نے بتایا ایک گواہ، مصطفیٰ نے بتایا دوسرا گواہ. ان جیسا کوئی پاک ہے نہیں. اب یہاں پر کیا ہوا؟ یرید اللہ سے مراد یہاں ارادہ تشریح ہے. اچھا، بعض تفسیروں نے یہ لکھا ہے تکوینی ہے، اور وہاں پر علماء نے بہت سارے اعتراض کیے ہیں کہ تکوینی ہوگا، یہ ہوگا. اچھا، تشریح جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی اعتراض ہے، مگر جو نتیجہ نکلتا ہے، عقلی بات جو یہ نکلتی ہے کہ اگر مجبور کیا جائے ایک میزان پر یا ایک منزل پر رکھا جائے تو وہ معصوم میں مجبور ہوگا، مختار نہیں ہوگا، یعنی اختیار نہیں رکھے گا، پھر اس میں کمال نہیں رہے گا. جس طرح سے ملائکہ کو رکھا گیا ہے وہاں تکوین ہے، تشریح نہیں ہے، اور جو تشریح معصوم ہے وہ 14 ہے، اور 14 اتنے معصوم ہیں اسی لیے ملائکہ سے افضل ہیں. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. بات مشکل ہو رہی ہے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، مشکل ہو رہی ہے تو پھر اس کو آسان کرتا ہوں. مل کر صلوات پڑھیں پھر بھی. اللہم صلی علی محمد وآل تو عرض کر رہا تھا تک یہ ہو گئی ارادے کی بحث. کھانا بھی کھانا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. افطار تک آپ کو میں مزاحم رہوں گا. مل کر صلوات پڑھی مولا کی ذات پر. یہ مل کر صلوات ہے، ذرا جدا جدا صلوات پڑھیں. تو پھر یہ ہے کہ ان سے دور رکھا ہے. رجس کو کتنا دور رکھا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کسی تفسیر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتنا دور ہے، 1 میل 2 میل مثال اتنا دور ہے. فاصلہ تو وہاں نہیں لکھا ہوا ہے. اب فاصلہ نہیں لکھا ہوا، اللہ کے قریب کو سمجھو، دور سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کم سے کم قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 1400 برس ہو گئے ہیں، اور آیت ہم پڑھتے ہیں لعل ساعۃ قریب، اور قیامت قریب ہے قریب ہے قریب ہے. جس کے قریب کو اتنا بعید ہے تو اس کے بعید کو کتنا بعید ہوگا، اور اتنا بعید ہوگا کہ مرتا مرتا مر جائے گا، نجاستوں میں اسے موت آ جائے گی، وہ طہارتوں کے قریب ہی نہیں آئے گا، قریب ہی نہیں آ سکتا. جتنا بھی وہ قریب نہیں آ سکتا، زبانی قریب نہیں. آپ دیکھیں مرتے مرتے مر جاتے ہیں، نہ انہیں جلی سمجھ میں آتا ہے نہ علی سمجھ میں آتا ہے. آپ کی سبحان اللہ انا للہ میں تبدیل نہ ہو جائے. میں 2 جملے اور بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں، ایک جمعے کا دن ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یا تو تمرین ہے، اور تمرین میں موبائل لے کر جانا یا کھولنا اس کو اجازت نہیں ہوتی اور جرمانہ لگ جاتا ہے. یہاں آپ اپنی طرف سے
ایک پیغام دیں جہاں بھی مجلسوں میں جاتے ہیں. یہ میں نے مجلسوں میں دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ مجلس حسین ہو رہی ہے اور یہ موبائل کھول کے بیٹھے رہتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ خطیب کھول کے دیکھ رہا ہے، یہ آپ حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کہیں آیت دیکھ رہا ہے، کہیں کچھ دیکھ رہا ہے، یا اس کی اپنی مجبوریاں. مگر مجلس سننے والے جو ہیں اس کو کبھی واٹس ایپ پر، کبھی کسی کام میں لگا ہوا ہے، موبائل میں مصروف ہے. اگر آپ کو مجلس نہیں سننی تھی پھر مجلس میں آئے کیوں؟ اگر آپ کو تبرک کھانا تھا تو وہ تو مجلس کے بعد بھی آپ آ سکتے تھے، مگر مجلس کا تقدس رکھنا ضروری ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس مجلس میں جناب سیدہ کی حاضری ہوتی ہے، چاردہ معصومین کی نگاہ کرم اس مجلس پر ہوتی ہے، تو پھر ان کے حضور میں بیٹھ کر یہ موبائل کھول کر اور یہ آپس میں باتیں کر اور توجہ نہ دے کر یہ مجلس کی توہین ہوتی ہے. چاہے کوئی بھی پڑھنے والا ہو، آپ داد نہیں دیتے یا اسے بات نہیں کرتے نہ دیں، مگر ایک تقدس کو باقی رکھا جائے. اس لیے دیکھیں یہ ذکر علی قرآن سے کم نہیں ہے، برابر ہے. اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور قرآن کے لیے حکم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اپنی باتیں چھوڑ کر قرآن کو سنا جائے. جب سامت قرآن کے لیے یہ حکم ہے تو ناطق قرآن، وارث قرآن علی کے ذکر کے لیے کون سا حکم ہونا چاہیے؟ یعنی مجلس کو توجہ نہ دے کر اس میں موبائل اور اخبار دیکھ کر. میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو، یہاں سے مجلس چل رہی ہے وہاں سے کرکٹ کا اسکور دیکھ رہے ہیں، یہاں سے مجلس چل رہی ہے وہاں گروپ میں میسج بھیج رہے ہیں، یہاں سے مجلس چل رہی ہے وہاں سے فیس بک کا پیج چیک کیا جاتا ہے. نہیں، یہ آپ کی ضمانت یہ پیج نہیں ہے، بخش اور آپ کی بخشش کا وسیلہ علی مولا کی ذات ہے. یہ فیس بک نہیں جڑائے گا آپ کو. مجلسوں میں آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ علی مولا کے فضائل سمجھ میں آ جائیں، ایام فاطمیہ میں بیٹھ کر جناب سیدہ کی معارف سمجھ میں آ جائیں جو بی بی نے ہم پر واجب کیے ہیں. وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ کہہ کر اور امر کا صیغہ بیان کر کے بی بی نے فرمایا مجھے جانو. یعنی امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ہم پر واجب ہے بی بی کو جاننا، پہچاننا نہیں، جاننا واجب ہے. اگر جاننا واجب ہے، یہ جاننا ہمیں مجلس میں مل رہا ہے تو یہ مجلس میں جانا واجب ہے. اگر ہمیں کتاب پڑھنے میں یہ مل رہا ہے تو کتاب پڑھنا واجب ہے. یہ نوحہ سننے میں مل رہا ہے تو نوحہ سننا واجب ہے. یعنی سنیں فقط یہاں سے نہیں، دل کی کان سے سنیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائیں گے، اور یہاں پر خالص ظرف بنے گا تو یہ سمجھ میں آئیں گے. مجلس بہت خوش ہو گئی ہے، اس لیے میں زیادہ یہاں بیان نہیں کروں گا. جمعے کے دن ہم آتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ دن ہے ہمارے 12ویں امام کا، یہ دن ہے دین کے وارث کا، یہ دین ہے ولایت کے وارث کا. ان مجلسوں کا جو حقیقی وارث ہے وہ امام زمانہ ہے. ممبر پر بیٹھ کر ہم یہی عرض کرتے ہیں مولا ہم تو آ گئے ہیں، جتنا ہمارا صرف ہے، اور ہم اپنے ناقص خیالوں اور افکار کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آئیں. آپ بھی کامل ہیں اور ہمیں بھی اس کمال تک پہنچائیں جس کمال کے لیے امام حسین نے بھی قیام کیا تھا، جناب زہرا نے بھی قیام کیا تھا. انسان کے اقدار کے لیے یہ مجلسیں ہیں. یہ قیام کسی حکومت کے لیے نہیں تھا، یہ قیام حق و حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. آذان کا وقت قریب ہے، میں 2 جملے مشاہد کے ضرور کہوں گا. عزادارو، جمعے کا دن ہے، آذان قریب ہے. حدیث میں ہے کہ جب جمعے کے دن شام ہو جائے تو جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس وقت آپ دعا مانگیں، مل کر دعا مانگیں اور مولا کی بارگاہ میں چلیں، کہیں مولا ہماری ایک ہی دعا ہے کہ مولا جلد ظہور فرمائیے، آپ کی دادی زہرا کی قبر ویران ہے. مولا آج بھی بی بی کے قبر کی غربت زمانے میں آیا ہے، آج بھی اپنا حق طلب کر رہی ہے. عزادارو، روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جیسے جمعے کا دن ہوتا جناب سیدہ نے
یہی وقت ہوگا شاید کہ بی بی نے فرمایا حسن و حسین آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ جب جمعے کی شام ہو تو دعا مانگا کریں، میرے قریب آ جائیں، میں اتنی زخمی ہوں کہ میرا ہاتھ پہلو سے ہٹتا نہیں ہے۔ ایک طرف سے مولا حسن آئے، ایک طرف سے مولا حسین آئے۔